ہم پڑھ رہے ہیں سبق اکبری کی حماقتیں، جو کہ ناول میرۃ العروس سے اقتباس ہے، جو مولوی نذیر احمد کا لکھا ہوا ہے۔ اب تک جتنا اقتباس میں ہم جتنا پڑھ چکے ہیں، آخری بات یہ ہوئی تھی کہ مزاج دار اپنا زیور اٹھا کر لائی تھی اور حجن نے اسے زیور کو جلوانے کا مشورہ دیا تھا۔ مزاج دار نے عذر پیش کیا تو حجن نے کہا کہ وہ جا کر زیور اجلوا لا دے گی اس کو۔ مزاج دار نے سب زیور حوالے کیا۔ حجن نے کہا زلفن کو بھی ساتھ کر دو، سنار کے پاس بیٹھی رہے گی، میں پٹوے سے ڈورے ڈلواؤں گی۔ سنار سونے چاندی کا کام کرنے والا، اور پٹوا وہ شخص ہوتا ہے جو خاص طور پر جس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ زیورات میں ڈورے یا ڈوری وغیرہ ڈالتا ہے۔ مزاجدار نے کہا اچھا، یہ کہہ کر زلفن کو آواز دی۔ آئی تو حجن نے کہا لڑکی ذرا میرے ساتھ چل، سنار کی دکان پر بیٹھی رہی ہو۔ حجن نے زیور لیا، زلفن ساتھ ہوئی، گلی سے باہر نکلی۔ حجن نے رومال کھولا اور زلفن سے کہا لاؤ اجلوانے کے الگ کر لیں اور ڈورے ڈلوانے کے الگ۔ زیور کو الگ کرتے کرتے حجن بولی ناک کی کیل کیا ہوئی؟ زلفن نے کہا اسی میں ہوگی، ذرہ بھر کی تو چیز ہے، اسی پوٹلی میں دیکھو۔ پھر حجن آپ ہی آپ بولی ہے پان دان کے ڈھکنے پر رکھی رہ گئی، ارے زلفن دوڑ کر جا، جلدی سے لے آ۔ ناک کی کیل پر اب وہ ہو رہا ہے، حجن نے یہ تشویش ظاہر کی کہ وہ شاید گھر میں ہی مزاج دار کے گھر میں ہی پاندان کے ڈھکنے پر ناک کی کیل چھوڑ آئی ہے، سو اس نے اس بہانے سے زلفن کو واپس گھر بھیجا کہ وہ ناک کی کیل اٹھا لائے۔ زلفن بھاگی بھاگی آئی اور دروازے سے چلائی بی بی ناک کی کیل پاندان کے ڈھکنے پر رہ گئی ہے، حجن نے مانگی ہے، جلدی دو۔ حجن گلی کے نکڑ پر دینا بنیے کی دکان کے آگے بیٹھی ہے۔ اس نے دروازے میں کھڑے ہو کر ہی مزاج دار کو آواز دی اور اس سے اس کا تقاضا کیا ناک کی کیل کا، اور ساتھ بتایا کہ حجن گلی کے نکڑ پر کونے میں بیٹھی ہے، دینا بنیے کی دکان کے آگے۔ بنیا کہتے ہیں جس کو ساہوکار بھی کہتے ہیں، دینا اس ساہوکار کا نام ہے۔ ساہوکار یا بنیا وہ شخص ہوتا ہے جو لوگوں کو سود پر ادھار دیتا ہے، لوگوں کی چیزیں رہن رکھ کے اس کے بدلے میں ان کو قرض دیتا ہے۔ تو اس کی دکان کے سامنے حجن انتظار کر رہی تھی زلفن کا۔ زلفن کے بقول وہ ناک کی کیل لینے کے لیے آئی تھی۔ یہ کہنا تھا کہ مزاج دار بہو کا ماتھا ٹھنکا آثار سے ہی برا انجام معلوم ہو جانا، یعنی اب اس کو احساس ہوا، اس کے اندر یہ کھٹکا پیدا ہوا کہ کچھ نہ کچھ ضرور گڑبڑ ہے معاملے میں۔ زلفن سے کہا باولی ہوئی ہے، کیسی کیل میرے پاس کہیں تھی، تو نے دیکھی ہے؟ ارے کمبخت دوڑ دیکھ تو حجن کہیں چلی نہ جائے۔ اب اسے احساس ہوا کہ شاید اس سے بڑی چوک ہو گئی ہے، اس لیے اس نے زلفن کو جلدی سے دوڑایا کہ کہیں وہ چلی نہ گئی ہو۔ میرے پاس تو ناک کی کیل تھی ہی نہیں۔ زلفن الٹے پاؤں دوڑی گئی، فوراً حجن کو ادھر ادھر دیکھا، کہیں پتہ نہ تھا۔ مزاج دار سے آ کر کہا بھی حجن کا تو کہیں پتہ نہیں، میں بازار تک دیکھائی، اتنی دیر میں نہیں معلوم کہاں غائب ہو گئی۔ یہ سن کر مزاج دار سر پیٹنے لگی، ہائے میں لٹ گئی، ہائے میں لٹ گئی، ارے لوگوں خدا کے لیے دوڑیو۔ اب وہ واویلا کرنے لگی، لوگوں کو مدد کے لیے پکارنے لگی، کیونکہ اب اس کا مال اسباب، اس کے زیورات جا چکے تھے۔ موم گھروں کے چھتے تک لوگ دوڑے، وہاں جا کر معلوم ہوا کہ کہیں کی بہتی بہاتی مہینے بھر سے کرائے پر آ کر رہ رہی تھی، 4 دن سے مکان چھوڑ چلی گئی۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ محمد عاقل نے آ کر سنا تو سر پیٹ لیا اور بیوی سے کہا اری تو گھر کو خاک سیاہ کر کے چھوڑے گی، میں تو تجھ کو پہلے سے جانتا ہوں۔ موم گھروں کے چھتے تک لوگ بھاگے۔ موم گھروں کے چھتے کا چونکہ اس نے حوالہ دیا تھا حجن نے کہ وہ موم گھروں کے چھتے میں اس کی بھانجی رہتی ہے جس کی تیمارداری کے لیے وہ آئی ہے آگرے سے، اس لیے وہاں تک لوگ اس کا پتہ معلوم کرنے کے لیے گئے، لیکن سب کچھ بیکار رہا۔ پتہ چلا کہ وہ تو کرائے پر رہ رہی تھی اور وہ 4 دن سے مکان چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اس بات پر یہ سارے حالات محمد عاقل نے جب دیکھے تو اس نے بھی اپنا سر پیٹ لیا اور بیوی کو اس نے لعنت ملامت کی کہ تم خاک سیاہ کرنا، تباہ کر دینا، کہ تم گھر کو تباہ و برباد کر کے چھوڑو گی، میں تو تمہیں پہلے سے جانتا ہوں، یہ تمہاری بے وقوفی کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایسے ہی کر چکی ہو۔ مزاج دار نے کہا
چل دور ہو، اب باتیں بنانے کھڑا ہوا ہے، ہزار بند دیکھ کر تو نے مجھ سے کہا تھا کہ بیگم کا اسباب ضرور دیکھنا۔ اب مزاج دار کو بھی اس کی بات پر غصہ آ گیا اور اس نے بھی اس کو جلی گڈی سنا دی، اور اس کا انداز تکلم، طرز اظہار یہ بتاتا ہے کہ وہ کتنی کم فہم، کتنی کم عقل لڑکی ہے۔ اس کا اپنے میاں کے ساتھ جو بات کرنے کا انداز ہے اس سے ہی اس کی مکانہ پن کی وضاحت ہو جاتی ہے، ثبوت مل جاتا ہے۔ غرض خوب مزے کی لڑائی دونوں میاں بی بی میں ہوئی، تمام محلہ جمع ہو گیا، بات پر بات چلی تو معلوم ہوا کہ اسی حجن نے کنچنی کی گلی میں احمد بخش خان کی بی بی کا تمام زیور اس ہیلے سے ٹھگ لیا کہ ایک فقیر سے دونا کرا دوں گی، دونا کرا دوں گی، دگنا کرا دوں گی۔ ٹھگ لینا، لوٹ لینا، ہتھیار لینا، دھوکے سے لے لینا۔ اب وہ اس حجن کے، اس کٹنی کے، دھوکہ دہی کے اور بھی واقعات سامنے آئے۔ پتہ چلا کہ کنچنی کی گلی میں بھی اس نے احمد بخش خان کی بیوی کا زیور دگنا کرانے کے اس چکر میں اس سے لوٹ لیا تھا۔ اس کے بعد پھر آگے دیکھیے، روئی کے کٹڑے میں میاں مسیطہ کی بیٹی سے ایسی محبت بڑھائی کہ اس کا زیور بہانے سے اڑا لے گئی۔ روئی کا کٹڑا، کٹڑا جو ہوتا ہے اس کا ویسے لفظی مطلب ہوتا ہے شہر کے نواح میں، شہر سے باہر کر کے کوئی آبادی، کوئی محلہ۔ روئی کا کٹڑا یہ اس محلے کا نام ہے، روئی کا کٹڑا اس کو نام دیا گیا ہوگا۔ وہاں پر میاں مسیطہ نامی شخص کی بیٹی سے بھی اس نے محبت بڑھا کر اس کا زیور اڑا لیا۔ غرض زیور تو گیا گزرا ہوا، باتیں بہت سی رہ گئیں۔ برتن چوری جا چکے تھے، زیور یوں غارت ہوا، تباہ ہوا، برباد ہوا۔ 1000 روپے کے موتیوں کی جوڑی جو لوگوں نے دیکھی تو 3 پیسے کی تھی۔ وہ جو جھوٹے موتیوں کی جوڑی حجن لے کر آئی تھی اس کے پاس، اس کے متعلق اس کا کہنا تھا کہ نہیں معلوم 1000 کی ہے یا 500 کی، ورنہ مل جوہری 200 روپے زبردستی مجھے دیتا تھا، لیکن میں 50 روپے کی لائی ہوں، اور اس نے 50 روپے میں ہی دینے کی پیشکش کی تھی اکبری کو۔ وہ 3 پیسے کی نکلی، اس کی یہ وقت تھی۔ تھانے میں اطلاع ہوئی، لوگوں نے بطور خود بہت ڈھونڈا، حجن کا سراغ نہ ملا، پر نہ ملا، کسی صورت اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ اکبری کو جہیز میں جو کپڑے ملے تھے ان کا حال سنیے۔ جب تک ساس کے ساتھ رہیں، ساس 10ویں دن نکال کر دھوپ دے دیا کرتی تھی۔ شروع برسات میں الگ ہو کر رہیں، کپڑوں کا صندوق جس کوٹھڑی میں جس طرح رکھا گیا تھا، تمام برسات گزر گئی، اس کو دیکھنا نصیب نہ ہوا، وہیں اسی طرح رکھا رہا۔ جاڑے کی آمد میں دلائی کی ضرورت ہوئی تو صندوق کھولا گیا، بہت کپڑوں کو دیمک چاٹ گئی تھی، چوہوں نے کاٹ کاٹ کر بغارے ڈال دیے تھے، کوئی کپڑا سلامت نہیں بچنے پایا۔ یہ اس کے جہیز کے کپڑوں کا حال بتایا جا رہا ہے کہ ساس کے ساتھ تھی تو وہ دھوپ لگوا دیا کرتی تھی، برسات کے مہینے میں، برسات کے موسم میں ہی وہ الگ ہو گئی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کپڑوں کو صندوق سے نکالنا نصیب نہ ہوا، جس کوٹری میں جس طرح رکھے تھے۔ تمام برسات کا موسم ویسے گزر گیا، اور جب سخت سردی، جاڑا، سخت سردی کا موسم، جب کوہرا پڑتا ہے تو دلائی کی ضرورت ہوئی۔ دلائی ہلکی رضائی ہوتی ہے۔ صندوق کھولا گیا تو کپڑوں کو دیمک نے چاٹ لیا تھا، اور چوہوں نے کاٹ کاٹ کر بغارے ڈال دیے تھے۔ بغارے ڈالنا، شگاف کرنا، سوراخ کر دینا، کچھ بھی، کپڑے بھی یوں خراب کر دیے تھے۔ اکبری کا جتنا حال تم نے پڑھا، اس سے تم کو معلوم ہوا ہوگا کہ اکبری کو نانی کے لاڈ پیار نے زندگی بھر کیسی مصیبت میں رکھا۔ اکبری کو نانی کے لاڈ پیار نے بگاڑا تھا۔ لڑکپن میں اکبری نے نہ کوئی ہنر سیکھا، نہ کچھ اس کے مزاج کی اصلاح ہوئی۔ جب اکبری نے ساس سے جدا ہو کر الگ گھر کیا، برتن بھانڈا، کپڑا زیور سب کچھ اس کے پاس موجود تھا۔ چونکہ خانہ داری کا سلیقہ نہیں رکھتی تھی، چند روز میں تمام مال و اسباب خاک میں ملا دیا، اور ایک ہی برس میں ہاتھ کان سے ننگی رہ گئی۔ اگر محمد عاقل بھی اس کی طرح احمق اور بد مزاج ہوتا تو شاید ایک دوسرے سے قطع تعلق ہو جاتا، قطع تعلق ہونا، تعلق ختم ہونا، لیکن محمد عاقل نے ہمیشہ عقل و شرافت کو برتا۔ ہم کو اکبری کے اتنے حالات معلوم ہیں کہ اگر ہم سب کو لکھنا چاہیں تو ایسی 3-4 کتابیں بنیں، مگر اکبری کے حالات پڑھنے سے کبھی تو غصہ آتا ہے اور کبھی طبیعت کڑتی ہے، اس سے اس کے زیادہ حالات لکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ ناول کا نام میرۃ العروس۔ اکبری کے اس سارے بگاڑ کے پیچھے جو وجوہات تھیں، ان میں نانی کا لاڈ پیار تھا، جس کی وجہ سے اس نے لڑکپن، شباب سے پہلے کا زمانہ ہوتا ہے، یوں سمجھ لیں کہ بچپن کے بعد کا زمانہ، تو یہ ایسی عمر ہوتی ہے کہ جب انسان کے تمام اخلاقیات بھی اور اس کی شخصیت کی اصلاح ہو سکتی ہے۔
انسان صحیح طور پر زندگی اور سلیقہ سیکھنے کا وقت جو ہوتا ہے وہ لڑکپن ہی ہوتا ہے. اور چونکہ یہ مولوی نذیر احمد اصلاح نسواں کے حوالے سے لکھتے تھے، اس لیے ان کے خیال میں خواتین کو لڑکپن میں ہی سلیقہ اگر سکھایا جائے تو ان کی زندگی سنور جاتی ہے، جو کہ اکبری کے ساتھ نہ ہوا. اور اس کے بد سلیقگی کی وجہ سے اس کو یہ نتائج دیکھنے پڑے کہ اس کی ازدواجی زندگی جہنم کا نمونہ بن گئی. اس لیے مصنف کہتے ہیں جی کہ اس کی احمقانہ باتوں پر اور اس کی بے وقوفیوں پر 3-4 کتابیں بن سکتی ہیں، لیکن اس پر غصہ آتا ہے، طبیعت اڑتی ہے، اس لیے اس کے زیادہ حالات لکھنے کو جی نہیں چاہتا.